میڈیکل کالج کے اس بڑے سے ہال نما لیکچر روم میں پنکھے کی آواز کے علاوہ صرف سر دانیال کی بھاری اور روبدار آواز گونج رہی تھی۔ وہ جتنے دکھنے میں وجیح اور پرکشش تھے، مزاج میں اتنے ہی سخت گیر اور اصول پرست تھے۔ ان کی کلاس میں سانس لینا بھی دشوار تھا۔ آپ ذرا مجھے بتائیں گی مس ہانیہ کہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا؟ دانیال صاحب کے اس اچانک سوال پر ہانیہ کے ہاتھ سے پین چھوٹ گیا۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ سامنے وہی سرد چہرہ اور گہری بھوری آنکھیں تھیں جو اس وقت صرف غصے کا اظہار کر رہی تھیں۔ ہانیہ کے حلق میں جیسے آنسوؤں کا ایک گولا سا آ اٹکا تھا۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر آنسو ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ سچی بات تو یہ تھی کہ اسے کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ وہ کل کلاس میں تھی ہی نہیں، بلکہ وہ تو پچھلے کئی دنوں سے ذہنی طور پر کہیں اور ہی بھٹک رہی تھی۔ نہ تو آپ نے کل کلاس اٹینڈ کی تھی اور نہ ہی کسی سے پوچھا تھا کہ کیا پڑھایا گیا ہے۔ دانیال نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ ان کے جوتوں کی آواز ہانیہ کے دل کی دھڑکن سے تال میں کھا رہی تھی۔ بولیے محترمہ، اب کیا میں آپ کو مائک منگوا کر دوں؟ پوری کلاس آپ کے جواب کا انتظار کر رہی ہے۔ ان کے لہجے میں چھپی طنز کی کاٹ ہانیہ کو اندر تک زخمی کر گئی۔ ہانیہ نے اپنی نم آنکھوں کو چھپکنے سے روکا اور بہت مشکل سے اپنی آواز بحال کی۔ مجھے نہیں معلوم، اس نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ پوری کلاس میں ایک سناٹا چھا گیا۔ سب جانتے تھے کہ دانیال صاحب کو نا اور لاپرواہی سے کتنی چڑ ہے۔ دانیال کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ پہلے غلط اسائنمنٹ، پھر پریکٹس کے دوران غلطیاں، اس کے بعد پیشنٹ کو بھی آپ نے ٹھیک سے نہیں کیا۔ مس ہانیہ، میڈیکل کی فیلڈ میں ایک چھوٹی سی غلطی کسی کی جان لے سکتی ہے۔ وہ اب بالکل اس کے ڈیسک کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کی آواز اب دھیمی مگر پہلے سے زیادہ خطرناک تھی۔ آپ یہاں پڑھنے آئی ہیں یا پھر لفریاں کرنے؟ یہ جملہ ہانیہ کے لیے کسی تھپڑ سے کم نہ تھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے ہاتھ پر گرا۔ اس نے فوراً اپنا بیگ اٹھایا اور بنا کچھ کہے کلاس سے باہر کی طرف بھاگی۔ اوئے ہوئے، آج تو ہانیہ کی شامت آ گئی، زویا نے سموسے کی پلیٹ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ زویا ہانیہ کی بہترین دوست تھی، جو جتنا بولتی تھی اس سے زیادہ کھاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کا کزن حمزہ بھی بیٹھا تھا، جو ہانیہ کا کلاس فیلو بھی تھا اور دل ہی دل میں اسے پسند بھی کرتا تھا۔ یار دانیال سر کچھ زیادہ ہی نہیں کر جاتے؟ حمزہ نے فکرمندی سے کہا۔ اتنی پیاری لڑکی کو اتنا ڈانٹ دیا، وہ بھی سب کے سامنے۔ ابے او عاشق زارا، دانیال سر کو اس کی خوبصورتی سے نہیں، اس کی کارکردگی سے غرض ہے، زویا نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اسی دوران وہاں فارس کی انٹری ہوئی۔ فارس دانیال کا چھوٹا بھائی تھا اور اس کالج میں ہانیہ کا جونیئر، مگر شرارتوں میں سب کا سینئر۔ کیا ہوا بھائی لوگ، سنا ہے بڑے بھائی نے آج پھر کسی کا فیوز اڑا دیا؟ فارس نے کرسی گھما کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تیرا بھائی انسان نہیں، روبوٹ ہے فارس، زویا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ روبوٹ نہیں ہے زویا بی بی، وہ بس پرفیکٹ ہے، اور ہانیہ بیچاری آج کل پتہ نہیں کن خیالوں میں کھوئی رہتی ہے، فارس نے سوچتے ہوئے کہا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور آسمان سے بوندا باندی شروع ہو چکی تھی۔ ہانیہ کالج کے پچھلے گارڈن میں اکیلی بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے غصہ دانیال پر نہیں، اپنی بے بسی پر آ رہا تھا۔ اس کے گھر کے حالات اور والد کی بیماری نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ رونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے مس ہانیہ، ایک شانازہ آواز نے اسے چونکا دیا۔ سامنے دانیال کھڑے تھے، مگر اب اس کا وہ سخت گیر والا لہجہ نہیں تھا۔ انہوں نے ایک چھتری ہانیہ کی طرف بڑھائی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور ڈانٹا ہے تو ڈانٹ لے، میں لفریاں ہی کرنے آتی ہوں، ہے نا؟ ہانیہ نے روتے ہوئے غصے سے کہا۔ دانیال نے ایک لمبا سانس لیا اور اس کے قریب بینچ پر بیٹھ گئے۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی قابلیت ضائع نہ کرو۔ تم اس کلاس کی سب سے ذہین طلبہ ہو، مگر پچھلے ایک مہینے سے تمہارا دھیان کہیں اور ہے۔ ہانیہ خاموش رہی۔ کیا بات ہے ہانیہ؟ دانیال کا لہجہ اتنا نرم تھا کہ ہانیہ کو یقین نہیں آیا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے صبح اسے پوری کلاس میں ذلیل کیا تھا۔ میرے ابو، ان کا آپریشن ہو رہا ہے اور ہسپتال والے بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، ہانیہ نے اسے اسکیو کے درمیان بتایا۔ دانیال کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے افسوس کی لہر دوڑی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ تو صرف غلطیاں نکالنا جانتے ہیں، ہانیہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ دانیال ہلکا سا مسکرائے۔ غلطیاں اس لیے نکالتا ہوں تاکہ تم انہیں دوبارہ نہ دہراؤ۔ کل صبح تم میرے آفس آنا، اور ہاں، وہ اسائنمنٹ دوبارہ لکھ کر لانا، ورنہ کل پھر مائک منگوانا پڑے گا۔ ہانیہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ کھڑے ہو چکے تھے اور بارش میں بھیگتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ اگلی صبح کالج کی فضا میں ایک عجیب سی تازگی تھی۔
لیکن ہانیہ کے دل میں اب بھی کل کی ڈانٹ کی تپش باقی تھی۔ وہ پوری رات جا کر اپنا اسائنمنٹ مکمل کرتی رہی تھی۔ آنکھیں سرخ تھی اور چہرے پر تھکن صاف نمایاں تھی، مگر ایک عجیب سا تجسس اسے دانیال کے آفس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ دانیال کے کیبن کے باہر پہنچی، اس نے ایک گہرا سانس لیا اور دروازے پر دستک دی۔ اندر آ جائے۔ اندر سے وہی سپاٹ اور روبدار آواز آئی۔ ہانیہ نے اندر قدم رکھا۔ دانیال اپنی کرسی پر بیٹھے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہے تھے۔ اینک ان کی ناک پر ٹکی ہوئی تھی جو انہیں مزید سنجیدہ بنا رہی تھی۔ سر، یہ میرا اسائنمنٹ ہے۔ ہانیہ نے فائل میز پر رکھ دی۔ دانیال نے فائل کی طرف دیکھا بغیر ہانیہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پوری رات جاگی ہو؟ ہانیہ ٹھٹک گئی۔ آپ کو کیسے پتا؟ ایک ڈاکٹر کی نظر سے بچنا مشکل ہے، تمہاری آنکھیں سب بتا رہی ہیں۔ دانیال نے فائل اٹھائی اور اسے سرسری طور پر دیکھنے لگے۔ بیٹھو ہانیہ۔ ہانیہ خاموشی سے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک تھی، مگر اسے دانیال کی موجودگی میں گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ تمہارے والد کا کیس میں نے دیکھ لیا ہے، دانیال نے اچانک فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ ان کا آپریشن میں خود کروں گا۔ ہانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ آپ؟ لیکن سر، آپ کے چارجز تو بہت زیادہ ہیں اور ہسپتال کی فیس۔ دانیال نے اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کر دیا۔ میں نے کب کہا کہ میں تم سے پیسے لوں گا؟ یہ میرا ایک ٹیچر ہونے کے ناطے تحفہ سمجھو، یا پھر اس ڈانٹ کا کفارہ جو میں نے کل تمہیں دی تھی۔ ہانیہ کی پلکیں نم ہو گئیں۔ سر، میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ مجھے وہ پرانی ہانیہ واپس چاہیے جو ہر سال اور ہر سوال کا ثواب پہلے سے دیتی تھی۔ دانیال کی آواز میں پہلی بار ایک ایسی نرمی تھی جس نے ہانیہ کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ دوسری طرف کینٹین میں الگ ہی میلہ لگا ہوا تھا۔ زویا اپنے برگر سے انصاف کر رہی تھی، جبکہ فارس اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہا تھا۔ سنو زویا، اگر تم اسی رفتار سے برگر کھاتی رہی تو کالج کی انتظامیہ کو تمہارے لیے الگ سے بجٹ پاس کروانا پڑے گا، فارس نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ زویا نے برگر کا ایک بڑا نوالا لیتے ہوئے اسے گھورا۔ تم اپنی فکر کرو فارس، تمہارے بھائی دانیال سے نے اگر تمہارا رزلٹ دیکھ لیا تو تمہارا بجٹ تو ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ بھائی تو ہٹلر ہے یار، پتہ نہیں کون سی مٹی کے بنے ہیں۔ فارس نے ٹھنڈی آہ بھری۔ لیکن ایک بات بتاؤ، مجھے لگتا ہے کہ ہٹلر صاحب کا دل پگھل رہا ہے۔ کیا مطلب؟ زویا نے تجسس سے پوچھا۔ آج صبح میں نے انہیں ہانیہ کے اسائنمنٹ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ بھائی اور مسکراہٹ، یہ تو 8واں عجوبہ ہے، فارس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ اسی وقت حمزہ وہاں آ گیا۔ وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ یار ہانیہ کہاں ہے؟ میں اسے کال کر رہا ہوں، وہ اٹھا نہیں رہی۔ فارس نے حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا تو اپنی دال کہیں اور گلاؤ، یہاں دانیال سر کی سرجری چل رہی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ حمزہ غصے سے بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ کالج کی چھٹی کے بعد ایک بار پھر بارش شروع ہو گئی۔ ہانیہ اپنی بس کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک ایک سفید رنگ کی آڈی اس کے پاس آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا اور دانیال کا چہرہ نظر آیا۔ آ جاؤ، میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، دانیال نے مختصر سا کہا۔ نہیں سر، میں بس سے چلی جاؤں گی، ہانیہ نے جھجکتے ہوئے کہا۔ یہ حکم ہے، درخواست نہیں۔ دانیال کے لہجے میں وہی پرانی سختی تھی، مگر آنکھوں میں شرارت۔ ہانیہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی کے اندر ایک مہنگی پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو دانیال کی شخصیت کا حصہ تھی۔ راستہ خاموشی سے کٹ رہا تھا کہ اچانک دانیال کے ریڈیو آن کر دیا۔ ایک پرانا رومانوی گانا بج رہا تھا۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے۔ ہانیہ نے کھڑکی سے باہر دیکھا تاکہ اپنی سرخی مائل ہوتی رنگت چھپا سکے۔ ہانیہ، دانیال نے پکارا۔ جی سر، تمہارے اسائنمنٹ میں غلطی تھی۔ ہانیہ پریشان ہو گئی۔ کون سی سر؟ میں نے تو بہت دھیان سے لکھا تھا۔ دانیال نے گاڑی ایک طرف روکی اور ہانیہ کی طرف مڑے۔ تم نے آخر میں اپنا نام نہیں لکھا تھا۔ اوہ، میں بھول گئی ہوں گی، ہانیہ نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ نام نہیں لکھا مگر اپنا دل وہاں چھوڑ دیا تھا، دانیال نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کا سانس رک گیا، جسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دانیال کیا کہہ رہی ہیں۔ تمہاری تحریر میں وہ درد تھا جو تم چھپا رہی تھی۔ ہانیہ، میں سخت اس لیے ہوتا ہوں کیونکہ میں تمہیں ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ دانیال کا ہاتھ ہانیہ کے ہاتھ کے قریب آیا، مگر انہوں نے اسے چھوا نہیں۔ سراب، ہانیہ کے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ کل ابو کا آپریشن ہے، پریشان مت ہونا، میں ہوں نا۔ دانیال نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی، مگر ہانیہ کے دل میں ایک نیا ارتعاش پیدا ہو چکا تھا۔ ہسپتال کے ویٹنگ ایریا میں ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ سفید دیواریں اور فینائل کی تیز بو ہانیہ کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔
آج اس کے والد کا آپریشن تھا اور اس آپریشن تھیٹر کے اندر وہی شخص تھا جو کبھی اسے کلاس میں اپنی ڈانٹ سے رلا دیتا تھا، اور آج وہی اس کے باپ کی زندگی کی ڈور تھامے کھڑا تھا۔ زویا اور فارس بھی وہیں موجود تھے۔ زویا نے ہانیہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ ہانیہ پریشان مت ہو، بھائی سے بہتر سرجن اس شہر میں کوئی نہیں ہے، وہ ہارنا نہیں جانتے، فارس نے ہانیہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، مگر اس کی اپنی آواز میں بھی تھوڑی سی لرزش تھی۔ زویا نے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے فارس کو کوہنی ماری۔ ہاں بھائی، تمہارا بھائی تو سپر مین ہے، بس کیپ پہننا بھول جاتا ہے۔ ہانیہ، تو دیکھنا انکل بالکل ٹھیک ہو کر باہر آئیں گے۔ فارس نے زویا کی طرف دیکھا۔ زویا، کم از کم یہاں تو اپنی کامیڈی بند کرو، دیکھو بیچاری ہانیہ کا کیا حال ہو رہا ہے۔ میں تو بس ہمت باندھ رہی تھی مسٹر جینیس، تم تو بس شکل بنا کر کھڑے ہو سکتے ہو۔ زویا نے منہ بنایا۔ اسی دوران حمزہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کے 2 کپ تھے۔ ہانیہ، یہ لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ ہانیہ نے انکار میں سر ہلا دیا۔ نہیں حمزہ، میرا دل کچھ نہیں مان رہا۔ حمزہ کا چہرہ اتر گیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہانیہ کی توجہ اس پر نہیں بلکہ اس بند دروازے پر ہے جس کے پیچھے دانیال موجود تھے۔ تھیٹر کے اندر مکمل خاموشی تھی، صرف مشینوں کی بیپ بیپ سنائی دے رہی تھی۔ دانیال کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی، وہ پوری توجہ سے سرجری کر رہے تھے۔ ان کے لیے یہ صرف ایک کیس نہیں تھا، یہ ہانیہ کے بھروسے کا سوال تھا۔ کئی گھنٹوں کے بعد ریڈ لائٹ بند ہوئی۔ دانیال باہر نکلے، ان کا ماسک لٹکا ہوا تھا اور چہرے پر شدید تھکن تھی، مگر آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ ہانیہ بھاگتی ہوئی ان کے پاس پہنچی۔ سر، ابو۔ دانیال نے ایک گہرا سانس لیا اور ہانیہ کے سر پر بہت دھیرے سے ہاتھ رکھا۔ یہ لمس اتنا مقدس اور تسلی بخش تھا کہ ہانیہ کی ساری تھکن مٹ گئی۔ آپریشن کامیاب رہا ہانیہ، وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ ہانیہ وہیں فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ دانیال نے جھک کر اسے سہارا دیا۔ بس اب رونا بند کرو، کل تم نے میری ڈانٹ کھائی تھی، آج تمہیں خوش ہونا چاہیے۔ دانیال نے دھیمی آواز میں کہا۔ قریب کھڑے حمزہ نے یہ منظر دیکھا تو اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ جسے دانیال کا ہانیہ کے قریب ہونا ایک آنکھ نہ بھایا۔ ہسپتال کی پرائیویٹ وارڈ میں ہانیہ اپنے ابو کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ سو رہے تھے۔ اچانک اسے یاد آیا کہ دانیال اپنا اسٹیتھوسکوپ وہیں بینچ پر بھول گئے ہیں۔ وہ اسے دینے کے لیے ان کے آفس کی طرف بڑھی۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ دانیال اپنی میز پر سر رکھے سو رہے تھے۔ میز پر ایک ڈائری کھلی پڑی تھی۔ ہانیہ نے تجسس کے مارے ایک نظر اس پر ڈالی۔ وہاں اردو کے خوبصورت حرف میں لکھا تھا، وہ لڑکی جو مائک مانگنے پر خاموش ہو جاتی ہے، اسے نہیں معلوم کہ اس کی خاموشی میرے دل میں کتنا شور مچاتی ہے۔ اسے ڈانٹنا میری مجبوری ہے کیونکہ میں اسے دنیا کے ہر امتحان کے لیے تیار دیکھنا چاہتا ہوں۔ کاش وہ سمجھ پاتی کہ دانیال صرف اس کا ٹیچر نہیں ہے۔ ہانیہ کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ یہ دانیال کے جذبات تھے، وہ جو ہمیشہ برف کی طرح ٹھنڈا رہتا تھا، اندر سے اتنا آتش فشاں تھا۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسی وقت پیچھے سے کسی نے اس کا راستہ روکا۔ وہ حمزہ تھا۔ ہانیہ، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اور تمہاری آنکھوں میں یہ چمک کیسی ہے؟ حمزہ کے لہجے میں شک اور غصہ تھا۔ حمزہ، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہانیہ نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہا، مگر حمزہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ مسئلہ ہے ہانیہ، میں تم سے پیار کرتا ہوں اور تم اس خروس ڈاکٹر کے پیچھے پاگل ہو رہی ہو۔ زبان سنبھال کر بات کرو حمزہ۔ اندر سے دانیال کی گرجدار آواز آئی۔ وہ جاگ چکے تھے۔ حمزہ نے ہانیہ کا ہاتھ چھوڑ دیا، مگر اس کی آنکھوں میں نفرت صاف تھی۔ دانیال باہر آئے اور ہانیہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حمزہ، یہ ہسپتال ہے، تمہارا ڈرائنگ روم نہیں، باہر نکلو یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہارا نام کالج سے کٹوا دوں۔ دانیال کا رعب ایک بار پھر لوٹ آیا تھا۔ حمزہ بڑبڑاتا وہ وہاں سے چلا گیا، مگر جاتے جاتے اس نے دانیال کو ایک ایسی نظر سے دیکھا جو آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ اگلے دن فارس اور زویا کو زبردستی آئس کریم پارلر لے گیا۔ دیکھو ہانیہ، زویا کے ابو ٹھیک ہو گئے، اب ہمیں اپنی فیوچر کا سوچنا چاہیے۔ فارس نے شرارت سے کہا۔ ہمارا فیوچر؟ تم تو اگلے سال فیل ہونے والے فارس۔ زویا نے بڑی سی آئس کریم کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اوئے، میں اتنا بھی نالائق نہیں ہوں، دیکھنا میں بھی بھائی کی طرح بڑا ڈاکٹر بنوں گا۔ بس ایک پرابلم ہے۔ کیا؟ میرے پاس ایسی خوبصورت مریضہ نہیں ہوگی جسے دیکھ کر میں سرجری بھول جاؤں۔ فارس نے زویا کی آنکھوں میں جھانک کر کہا۔ زویا کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ فارس، تم بہت بدتمیز ہو۔ وہ اٹھ کر جانے لگی، مگر اس کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ اسے یہ بدتمیزی اچھی لگی ہے۔ کالج میں گہما گہمی عروج پر تھی۔ میڈیکل گالا کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ ہانیہ اب پہلے سے کہیں زیادہ پر اعتماد نظر آ رہی تھی۔
شاید اس لیے کہ اس کے ابو اب تیزی سے صحت یاب ہو رہے تھے اور دانیال کی وہ خاموش محبتیں سے ایک نئی توانائی دے رہی تھی۔ دانیال اپنے کیبن میں بیٹھے کچھ فائلز دیکھ رہے تھے کہ اچانک فارس دہاڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ بھائی، آپ کو پتہ ہے باہر کیا ہو رہا ہے؟ فارس نے ماتھے سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا۔ دانیال نے اینک اتار کر میز پر رکھی۔ فارس، تم کب تمیز سیکھو گے؟ دروازہ کھٹکھٹانا بھول گئے ہو؟ بھائی، تمیز کو گولی مارے، باہر حمزہ نے تماشا کھڑا کر دیا۔ وہ سب کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہانیہ کے باپ کا مفت علاج اس لیے کیا کیونکہ آپ کا اس کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ دانیال کی آنکھوں میں اچانک خون اتر آیا، ان کے جبڑے بھیج گئے۔ کیا کہا اس نے؟ وہ ہانیہ کو بھی پریشان کر رہا ہے، وہ اسٹیج کے پیچھے رو رہی ہے۔ فارس کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ دانیال اپنی کرسی سے اٹھے اور تیزی سے باہر کی طرف لپکے۔ اسٹیج کے پیچھے اندھیرے میں حمزہ نے ہانیہ کا راستہ روکا ہوا تھا۔ بتاؤ نا ہانیہ، کتنی قیمت لگائی ہے تم نے اپنی اس معصومیت کی؟ ڈاکٹر دانیال جیسے پتھر دل انسان کو تم نے کیسے پگھلا لیا؟ حمزہ کا لہجہ زہر آلود تھا۔ حمزہ، خاموش ہو جاؤ، تم اپنی حد پار کر رہے ہو، ہانیہ نے لرزتی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حد تو تم نے پار کی ہانیہ، میں تم سے سچی محبت کی تھی اور تم نے اس امیر ڈاکٹر کے لیے مجھے ٹھکرا دیا۔ حمزہ نے ہانیہ کا کندھا جھنجھوڑا۔ چھوڑو اسے، ایک گرجدار آواز آئی۔ اگلے ہی لمحے حمزہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ دانیال نے اسے ایک بھرپور گھونسا جڑا تھا۔ سر، آپ؟ حمزہ نے لڑکھڑاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی۔ ہاں، میں، جس کے بارے میں تم غلط باتیں اور غلیظ باتیں پھیلا رہے ہو۔ دانیال نے حمزہ کا گریبان پکڑ کر اسے دیوار سے لگا دیا۔ دوبارہ اگر ہانیہ کا نام تمہاری گندی زبان پر آیا تو یاد رکھنا میں ڈاکٹر ہوں، ہڈیاں توڑنا بھی جانتا ہوں اور جوڑنا بھی۔ دانیال کا غصہ دیکھ کر حمزہ کی سیٹی پٹی گھوم ہو گئی۔ وہ وہاں سے بھاگ نکلا مگر اس کی آنکھوں میں بدلے کی آنکھ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ دانیال ہانیہ کی طرف مڑے، وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور ہانیہ کی طرف بڑھایا۔ تم اتنی کمزور کیوں ہانیہ؟ جو لوگ بکواس کرتے انہیں جواب دینا سیکھو۔ دانیال کا لہجہ اب نرم تھا۔ میں کیا جواب دیتی سر؟ لوگ تو سچ مان لیں گے، ہانیہ نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ دانیال نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ ان کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا۔ لوگوں کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ تم کیا مانتی ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہارے ابو کا علاج صرف ایک ٹیچر کے ناطے کیا تھا؟ ہانیہ نے سر اٹھا کر دانیال کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں صرف سچائی اور ایک گہرا اقرار تھا۔ آپ کی ڈائری میں نے پڑھ لی تھی، ہانیہ نے بہت دھیمی آواز میں اعتراف کیا۔ دانیال کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت آئی، پھر ایک دلکش مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا۔ اوہ، تو چور پکڑا گیا؟ ہانیہ شرما کر نیچے دیکھنے لگی۔ تو پھر اب جب تم جانتی ہو کہ میں تمہیں لفریہ کرنے والی لڑکی نہیں بلکہ اپنی زندگی کی سب سے اہم ہستی سمجھتا ہوں تو کیا اب بھی رو گی؟ دانیال نے شرارت سے پوچھا۔ ہانیہ کے لبوں پر پہلی بار ایک کھلکھلاتی مسکراہٹ آئی۔ آپ بہت ڈانٹتے ہیں سر۔ وہ تو میں اب بھی ڈانٹوں گا، کل کا ٹیسٹ یاد ہے نا؟ دانیال نے آنکھ ماری۔ کچھ فاصلے پر چھپے ہوئے زویا اور فارس نے یہ سارا منظر دیکھا تھا۔ زویا پاپ کارن کھا رہی تھی۔ دیکھا زویا، میں نے کہا تھا نا بھائی کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے، فارس نے فخر سے کہا۔ چپ کرو فارس، دیکھو کتنے پیارے لگ رہے ہیں دونوں، بالکل فلمی سین لگ رہا ہے، زویا نے جذباتی ہوتے کہا۔ فلمی سین چھوڑو، یہ دیکھو حمزہ کہاں گیا، وہ بہت خطرناک لگ رہا تھا۔ فارس کی بات سن کر زویا سنجیدہ ہو گئی۔ ہاں، میں اس پر نظر رکھتی ہوں گی، وہ کچھ برا کر سکتا ہے۔ حمزہ کالج کے پارکنگ میں کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ ہاں، کام ہو جانا چاہیے۔ آج رات جب ڈاکٹر دانیال کالج سے نکلے تو ان کی گاڑی کا بریک فیل ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں ہسپتال میں مریض بن کر جائیں، ڈاکٹر بن کر نہیں۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کوئی اور بھی اس کی باتیں سن رہا ہے۔ کالج کی لائٹس مدھم ہوئی، فنکشن ختم ہو چکا تھا مگر فضا میں ایک عجیب سی بھاری پن تھی۔ دانیال نے ہانیہ کو ہسپتال کے گیٹ تک چھوڑا اور واپس اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کے ذہن میں ہانیہ کی وہ مسکراہٹ گردش کر رہی تھی جس نے برسوں کی جمی ہوئی برف پگھلا دی تھی۔ اسی دوران فارس جو زویا کو ڈھونڈ رہا تھا پارکنگ کے پیچھے گزرتے ہوئے حمزہ کی سرگوشیاں سن کر وہیں رک گیا۔ حمزہ فون پر کسی کو ہدایت دے رہا تھا کہ کام ہو گیا ہے، اب بس تماشا دیکھو۔ فارس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ بھاگتا ہوا دانیال کی گاڑی کی طرف لپکا مگر دیر ہو چکی تھی۔ دانیال گاڑی سٹارٹ کر کے پارکنگ سے نکل چکے تھے۔ بھائی رکے بھائی! فارس پیچھے بھاگا مگر گاڑی کی رفتار تیز ہو رہی تھی۔ دانیال مین روڈ پر تھے،
بارش کی وجہ سے سڑک پھسلن کا شکار تھی۔ اچانک سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک آیا۔ دانیال نے بریک لگانے کی کوشش کی مگر پیڈل بالکل فری تھا۔ بریک فیل؟ اس کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ گاڑی بے قابو ہو چکی تھی۔ دانیال نے اسٹیئرنگ موڑ کر گاڑی کو ٹرک سے بچانے کی کوشش کی مگر گاڑی ایک بڑے درخت سے جا ٹکرائی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ ادھر ہاسٹل کے کمرے میں ہانیہ کا دل اچانک بری طرح بیٹھا۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر ٹوٹ گیا۔ سر دانیال؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ کچھ ہی دیر میں ایمبولینس کا سائرن گونجا۔ اس بار ڈاکٹر دانیال اسٹریچر پر تھے اور کالج کے تمام اسٹوڈنٹس وہاں جمع تھے۔ ہانیہ دیوانہ وار بھاگتی ہوئی ایمرجنسی وارڈ پہنچی۔ سر سر دانیال کو کیا ہوا؟ وہ دھاڑے مار کر رو رہی تھی۔ زویا نے اسے سہارا دیا مگر اس کی اپنی آنکھیں بھی نم تھیں۔ فارس وارڈ کی باہر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ یہ حمزہ نے کیا ہے؟ اس نے گاڑی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی۔ فارس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ہانیہ کے آنسو ایک دم تھم گئے۔ دکھ کی جگہ اب ایک جلال نے لے لی تھی۔ وہ کہاں ہے؟ وہ کالج سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پولیس نے اسے پکڑ لیا ہے، فارس نے بتایا۔ کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد دانیال کو ہوش آیا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی تھی اور بازو فریکچر تھا۔ جیسے ہی انہوں نے آنکھیں کھولی سامنے ہانیہ کو بیٹھا پایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور وہ مسلسل تسبیح پڑھ رہی تھی۔ تم ابھی تک یہی ہو؟ دانیال کی آواز نقاہت کی وجہ سے دھیمی تھی۔ ہانیہ نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آج اسے کسی سختی یا اصول کی پرواہ نہیں تھی۔ میں کہاں جا سکتی ہوں سر؟ آپ نے تو کہا تھا نا کہ آپ ہیں، پھر آپ مجھے یوں چھوڑ کر کیسے جا سکتے تھے؟ دانیال نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ دبایا۔ میں نے کہا تھا نا، میں ہارنا نہیں جانتا، خصوصاً جب جیتنے کی وجہ اتنی خوبصورت ہو۔ ہانیہ نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا مگر اس بار اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ کچھ دن بعد دانیال ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر گھر آ گئے۔ فارس اور زویا ان کی عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ زویا نے پھولوں کی ٹوکری میز پر رکھی۔ بھائی، آپ کی انجری نے تو کمال کر دیا۔ ہانیہ پورے کالج میں آپ کی آفیشل تیماردار بن گئی ہے، فارس نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ اور تم کب آفیشل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو؟ دانیال نے فارس اور زویا کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ زویا نے فوراً ایک سیب اٹھایا اور اسے کاٹنے لگی۔ میں تو بس فارس کو ڈاکٹر بنانے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر یہ تو مریض بننے کے شوقین ہے۔ سب ہنس پڑے۔ ماحول میں پھیلا ہوا تناؤ اب خاموشی میں اور خوشی میں بدل چکا تھا۔ کالج کے لان میں دانیال اور ہانیہ ایک ساتھ چل رہے تھے۔ دانیال اب مکمل صحت مند ہے۔ ہانیہ، تم نے اسائنمنٹ مکمل کر لیا؟ دانیال نے وہی پرانا سوال کیا۔ جی سر، اور اس بار میں نے آخر میں اپنا نام بھی لکھا ہے۔ اور ہانیہ رکی۔ اور کیا؟ اور آپ کا نام بھی اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ہانیہ نے ہمت جمع کر کے کہا۔ دانیال رک گئے اور اس کی طرف مڑے۔ مس ہانیہ، یہ تو رولز کے خلاف ہے، تو کیا آپ مجھے کلاس سے نکال دیں گے؟ ہانیہ نے شوخی سے پوچھا۔ نہیں، میں تمہیں اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے قید کر لوں گا، دانیال نے بہت پیار سے کہا۔ دور کہیں سے فارس کی آواز آئی۔ بھائی، رومانس ختم ہو گیا تو چلیں، کلاس کا وقت ہو گیا ہے۔ دانیال اور ہانیہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دیے۔ دانیال اور ہانیہ کی محبت کی داستان اب کالج کی دیواروں سے نکل کر ان کے گھروں تک پہنچ چکی تھی۔ دانیال کے والدین، جو کہ خود بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور سلجھے ہوئے لوگ تھے، ہانیہ کو پہلے ہی پسند کر چکے تھے۔ دانیال کی والدہ بیگم سریہ کو تو ہانیہ کے سادگی نے پہلی نظر میں ہی مو لیا تھا۔ ایک اتوار کی صبح دانیال کے گھر میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ فارس اپنی مخصوص شرارتوں کے ساتھ کچن میں زویا کو، جو آج کل اکثر وہیں پائی جاتی تھی، تنگ کر رہا تھا۔ زویا بیوی، اگر پکوڑے جل گئے تو امی نے تمہیں کچن سے بے دخل کر دینا ہے، پھر تمہارا ڈاکٹر فارس سے ملنے کا بہانہ ختم ہو جائے گا، فارس نے بیسن کی کٹوری سے ایک چمچ اٹھاتے ہوئے کہا۔ زویا نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چمچ ہوا میں لہرایا۔ فارس، تم جا کر اپنی ہڈیاں پڑھو، یہاں میری کوکنگ پر تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی میں یہاں ہانیہ کے لیے آئی ہوں، تمہاری لیے نہیں۔ اچھا، اور یہ جو کل رات تم نے مجھے میسج کر کے پوچھا تھا کہ فارس کیا تمہیں بھوک لگی ہے، وہ کیا تھا؟ فارس نے آنکھ مارتے ہوئے پوچھا۔ زویا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ تو انسانیت کے ناطے پوچھا تھا۔ اسی وقت دانیال کچن میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر ایک سنجیدہ مسکراہٹ تھی۔ تم دونوں کی نوک جھونک کبھی ختم ہوگی؟ فارس،
جا کر دیکھو گاڑی صاف ہے یا نہیں، ہمیں ہانیہ کے گھر جانا ہے۔ ہانیہ کے گھر میں آج بہت بڑا دن تھا۔ اس کے ابو جو اب بالکل تندرست تھے، دانیال کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے تھے۔ جب دانیال کے والدین نے ہانیہ کا ہاتھ مانگا تو ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ دانیال صاحب، آپ نے تو پہلے ہی ہم پر اتنے احسانات کیے، اب یہ رشتہ جوڑ کر آپ نے ہمیں معتبر کر دیا ہے۔ ہانیہ کے ابو نے جذباتی ہو کر کہا، انکل احسان کیسا؟ ہانیہ میری زندگی ہے اور میں اسے ہمیشہ خوش رکھنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ دانیال نے بہت وقار کے ساتھ جواب دیا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ہانیہ نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک ادھیڑ عمر کی خاتون کھڑی تھی، جن کے چہرے پر تکبر صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ حمزہ کی والدہ شمیم بیگم تھی۔ اوہ، تو یہاں سودا طے ہو رہا ہے، شمیم بیگم نے کٹیلی آواز میں کہا۔ ہانیہ کے ابو حیران رہ گئے۔ شمیم بہن، آپ اس طرح اچانک؟ میں تو یہ دیکھنے آئی تھی کہ جس لڑکی کے لیے میرے بیٹے نے اپنی زندگی برباد کر لی، وہ کس کے ساتھ پنگے بڑھا رہی ہے۔ انہوں نے دانیال کی طرف اشارہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو شرم نہیں آئی ایک طالبہ کا پیچھا کرتے ہوئے؟ دانیال کی آنکھوں میں غصہ چمکا، مگر انہوں نے اپنے لہجے کو قابو میں رکھا۔ محترمہ، میں یہاں شرافت سے رشتہ لینے آیا ہوں، اور رہی بات آپ کے بیٹے کی تو وہ اس وقت جیل میں اپنی کرتوتوں کی سزا بھگت رہا ہے۔ تم نے میرے بیٹے کو جیل بھجوایا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یاد رکھنا، یہ شادی اتنی آسانی سے نہیں ہوگی۔ شمیم بیگم دھمکی دے کر وہاں سے چلی گئی، مگر جاتے جاتے ہانیہ کے دل میں ایک انجانا خوف پیدا کر گئی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ ہانیہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی آسمان دیکھ رہی تھی۔ اسے شمیم بیگم کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ کیا حمزہ واقعی کچھ اور برا کر سکتا تھا؟ اچانک اس کا فون تھر تھر آیا۔ اسکرین پر سر دانیال کا نام چمک رہا تھا۔ ہانیہ نے تھوڑی جھجک کے ساتھ فون اٹھایا۔ ہیلو، ابھی تک جاگ رہی ہوں مس ہانیہ؟ دانیال کی آواز میں ایک خاص قسم کی اپنائی تھی۔ بس سر، نیند نہیں آ رہی تھی، وہ شمیم آنٹی کی باتیں۔ ہانیہ، میری طرف دیکھو۔ دانیال نے گویا اسے سامنے پایا ہو۔ سوری، میرا مطلب ہے، میری پوری بات سنو۔ جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی تمہارا بال بھی پیکا نہیں کر سکتا۔ حمزہ اب ماضی کا ایک برا خواب ہے، اسے بھول جاؤ۔ سلام اتنے اچھے کیوں ہیں؟ ہانیہ نے دبی آواز میں پوچھا۔ کیونکہ تم نے مجھے اچھا بننے پر مجبور کیا ہے۔ وہ لڑکی جو مائک دیکھ کر ڈر جاتی تھی، اس نے ایک پتھر دل ڈاکٹر کا دل جیت لیا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہانیہ مسکرا دی۔ سر، اب تو میں محترمہ سے تم پر آ گئی ہوں۔ دانیال دوسری طرف ہنس دیے۔ ہاں، کیونکہ اب تم صرف میری اسٹوڈنٹ نہیں ہو، میری ہونے والی شریک حیات ہو۔ لیکن یاد رکھنا، کل وارڈ میں تم میری اسٹوڈنٹ ہی ہوگی، وہاں کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ اوہو، آپ کبھی نہیں بدلیں گے، ہانیہ نے مصنوعی غصے سے کہا۔ اگلے دن کالج میں ایک نئی خبر پھیل چکی تھی۔ پرنسپل صاحب نے دانیال کو اپنے آفس میں طلب کیا تھا۔ وجہ، کسی نے گمان خط کے ذریعے دانیال اور ہانیہ کے رشتے پر اعتراض اٹھایا کہ ایک ٹیچر اپنی طالبہ کو ناجائز رعایت دے رہا ہے۔ دانیال جب آفس میں داخل ہوئے تو وہاں چند اور پروفیسرز بھی موجود تھے۔ دانیال، یہ کیا سن رہے ہیں ہم؟ کیا آپ اور مس ہانیہ کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ پرنسپل نے ایک خط میز پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ دانیال نے خط اٹھا کر دیکھا۔ یہ حمزہ کی والدہ کی کارستانی لگ رہی تھی۔ انہوں نے سکون سے خط واپس رکھا۔ سر، تعلق ہے، اور وہ تعلق ہے منگنی کا۔ میں نے اپنے والدین کے ساتھ جا کر باقاعدہ ان کا ہاتھ مانگا ہے۔ ان میں چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن دانیال، کالج کے قوانین، ایک پروفیسر نے بولنا چاہا کہ دانیال نے انہیں ٹوک دیا۔ قوانین میں کہیں نہیں لکھا کہ ایک ڈاکٹر کسی قابل احترام طریقے سے شادی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ہانیہ کو نمبرز میں رعایت دے رہا ہوں تو آپ اس کے پچھلے تمام پیپرز کسی دوسرے کالج سے ری چیک کروا سکتے ہیں۔ وہ اپنی محنت سے یہاں پہنچی ہے۔ دانیال کا دو ٹوک جواب سن کر سب خاموش ہو گئے۔ ان کا وقار اور سچائی اتنی مضبوطی تھی کہ کسی کو مزید بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کالج کے ہنگاموں اور حسد کی آنکھ سے نکل کر اب وقت تھا جشن کا۔ دانیال اور ہانیہ کی منگنی کو 3 ماہ بیت چکے تھے اور اب باری تھی شادی کی۔ دانیال کے گھر منزل مراد کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ سفید موتیے کے پھولوں اور پیلی لائٹس نے فضا کو معطر کر رکھا تھا۔ فارس آج کل ایونٹ مینیجر بنا ہوا تھا۔ اس کے گلے میں ہر وقت ایک کالی ڈائری لٹکتی رہتی تھی، جس میں وہ مہمانوں کی فہرست اور کیٹرنگ کے حساب لکھتا، مگر حقیقت میں وہ زیادہ تر وقت زویا کے ساتھ ڈیزائننگ پر بحث کرنے میں گزارتا۔ دیکھو زویا، میں کہہ رہا ہوں کہ اسٹیج پر صرف گلاب ہونے چاہیے، تم یہ چنبیلی کہاں سے لے آئی؟
فارس نے ماتھے سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا۔ زویا نے ہاتھ میں پکڑا ہوا گجرا فارس کی ناک کے سامنے لہرایا۔ مسٹر فارس، چمیلی کی خوشبو دماغ کو سکون دیتی ہے، جو تمہارے پاس ویسے بھی کم ہے، اور ویسے بھی ہانیہ کو چمیلی پسند ہے۔ اچھا، اور تمہیں کیا پسند ہے؟ فارس نے اچانک لہجہ دھیما کرتے ہوئے پوچھا۔ زویا نے نظریں جھکا لی۔ مجھے بس یہ شور و غل اور خوشیاں پسند ہیں۔ جھوٹی۔ فارس مسکرایا۔ تمہیں تو بس یہ دیکھنا پسند ہے کہ میں تمہیں کتنی توجہ دے رہا ہوں۔ ہانیہ کے گھر میں مایوں کی تقریب تھی۔ پیلے رنگ کے جوڑے میں بنا کسی میک اپ کے ہانیہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اوپٹن کی خوشبو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اپنی سہیلیوں کے درمیان بیٹھی تھی کہ اچانک اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ باہر آ جاؤ، چھت پر۔ دانیال کا مختصر سا میسج تھا۔ پاگل ہو گئے کیا؟ سب یہی ہیں۔ ہانیہ نے جواب لکھا۔ 5 منٹ ورنہ میں خود اندر آ رہا ہوں۔ دانیال کی اس دھمکی نے ہانیہ کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ وہ کسی نہ کسی بہانے سے اٹھ کر عقبے سیڑھیوں سے چھت پر پہنچی۔ وہاں اندھیرے میں ایک سایہ کھڑا تھا۔ دانیال کالے رنگ کے کرتے میں وہاں موجود تھے۔ ان کی آنکھوں میں وہی پرانی کشش تھی، مگر آج ان میں ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے دیکھ لیا تو؟ ہانیہ نے ہانپتے ہوئے کہا۔ دانیال نے اس کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ دیکھ لینے دو، اپنی منگیتر کو دیکھنے آئے ہو، کوئی جرم تو نہیں کیا؟ انہوں نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبیا نکالی۔ یہ لو، یہ تمہارے لیے ہے۔ ہانیہ نے اسے کھولا۔ اندر ہیرے کی ایک نزاکت بھری انگوٹھی چمک رہی تھی۔ سر، یہ تو بہت مہنگی ہے۔ ہانیہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ ابھی تک سر؟ ہانیہ، میں تمہارا ٹیچر نہیں رہا، اب میں تمہارا وہ انسان ہوں جو تمہارے ہر آنسو کو مسکراہٹ میں بدلنا چاہتا ہوں۔ دانیال نے اس کا ہاتھ تھاما۔ اور رہی بات منگنی ہونے کی، تو تمہاری ایک مسکراہٹ کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ہانیہ نے شرما کر سر ان کے شانے پر رکھ دیا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ سختگیر ڈاکٹر کتنا موم جیسا دل رکھتا ہے۔ شادی کا دن آ گیا۔ دانیال سفید رنگ کی شیروانی میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ بارات جب ہانیہ کے گھر پہنچی تو پھولوں کی برسات ہو گئی۔ اسی بھیڑ میں دور ایک کونے میں حمزہ کھڑا تھا۔ وہ ضمانت پر باہر آ چکا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی نفرت نہیں تھی۔ جیل کے ان چند ہفتوں نے اسے حقیقت دکھا دی تھی۔ اس نے دانیال کو دیکھا جو ہانیہ کا ہاتھ تھامے اسٹیج کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حمزہ نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی جیب سے ایک کارڈ نکالا۔ مبارک ہو دانیال، تم جیت گئے اور میں اپنی انا میں ہار گیا۔ وہ خاموشی سے وہاں نکل گیا، شاید ہمیشہ کے لیے اپنی غلطیوں کا بوجھ لے کر۔ ہانیہ بنت احمد، کیا آپ کو دانیال بن محمود حق مہر مبلغ 5 لاکھ روپے کے عوض اپنے نکاح میں قبول ہے؟ ہانیہ کا قلم کاغذ پر لرز رہا تھا۔ اس نے ایک بار اپنے ابو کی طرف دیکھا جو فخر سے اسے دیکھ رہے تھے، پھر دانیال کی طرف جو پردے کی دوسری طرف بے صبری سے انتظار کر رہے تھے۔ قبول ہے۔ ہانیہ کی آواز میں ایک ایسا سکون تھا جو زندگی بھر کی تھکن مٹانے کے لیے کافی تھا۔ 3 بار یہ لفظ گونجے اور پھر ہر طرف سے مبارکباد کی آوازیں آنے لگی۔ دانیال نے ہانیہ کے سامنے آ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ لمس اس بات کا گواہ تھا کہ اب وہ کبھی تنہا نہیں ہوگی۔ ولیمے کی تقریب میں فارس آج بہت خوش تھا۔ اس نے مائک سنبھالا۔ توجہ فرمائیں حضرات، آج میرے بھائی کی شادی کی خوشی میں ایک چھوٹا سا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ فارس نے زویا کی طرف دیکھا جو میز پر بیٹھی جوس پی رہی تھی۔ ڈاکٹر دانیال نے تو اپنی اسٹوڈنٹ سے شادی کر لی، اب میں نے سوچا ہے کہ میں بھی اس رواج کو برقرار رکھوں گا۔ زویا، کیا تم میری زندگی کی اسائنمنٹ چیک کرنے کے لیے تیار ہو؟ پوری ہال قہقہوں اور تالیوں سے گونج اٹھی۔ زویا کا چہرہ اتنا سرخ ہو گیا جتنا اس کا لال جوڑا تھا۔ دانیال نے فارس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ کم از کم آج تو باز آ جاتے۔ ہانیہ جب سو کر اٹھی تو اس نے خود کو ایک بالکل نئے کمرے میں پایا۔ کھڑکی سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ میز پر ناشتہ لگا ہوا تھا اور ساتھ میں ایک نوٹ تھا۔ گڈ مارننگ مسز دانیال، ناشتہ کر لینا، اور ہاں، آج تمہاری کوئی کلاس نہیں ہے تو لفریہ کرنے کی پوری اجازت ہے۔ ہانیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ انسان جو کبھی اسے ایک لفظ پر ٹوک دیتا تھا آج اسے جینے کی آزادی دے رہا تھا۔ شادی کے ہنگاموں سے دور دانیال نے ہانیہ کو سرپرائز دینے کے لیے شمالی علاقہ جات ہنزا کا پروگرام بنایا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہانیہ ان تمام تلخ یادوں کو بھول جائے جو پچھلے چند مہینوں میں اس نے سہے تھے۔ ہنزا کی ٹھنڈی ہوا اور برف پوش پہاڑوں کے درمیان ہانیہ خود کو کسی خواب نگر میں محسوس کر رہی تھی۔ وہ ایک لکڑی کے بنے ہوئے خوبصورت کاٹیج کے ٹیرس پر کھڑی تھی جہاں سے
عطا آباد جھیل کا فیروزی پانی صاف نظر آ رہا تھا۔ کتنا سکون ہے نا یہاں؟ دانیال پیچھے سے آ کر اس کے شانوں پر اپنی گرم شال ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ہانیہ مڑی، اس کی ناک سردی سے ہلکی سی سرخ ہو رہی تھی۔ ہاں دانیال، ایسا لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہم یہاں ہیں اور میں اب آپ کی مس ہانیہ نہیں رہی۔ دانیال نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ تم ہمیشہ میری مس ہانیہ رہو گی، بس اب فرق یہ ہے کہ میں تمہیں ڈانٹ بھی سکتا ہوں اور… وہ رکے اور شرارت سے مسکرائے۔ اور ڈانٹ کے بعد منا بھی سکتا ہوں۔ اچھا، تو منائیں گے کیسے؟ ہانیہ نے شوخی سے پوچھا۔ دانیال نے جیب سے ایک چاکلیٹ نکالی۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں میٹھا زیادہ کھانے کی اجازت نہیں دیتا، مگر ایک شوہر ہونے کے ناطے میں تمہاری ہر ضد پوری کر سکتا ہوں۔ ہانیہ ہنس پڑی۔ یہ وہی دانیال تھے جو کالج میں ایک مسکراہٹ کے لیے ترسا دینے تھے، اور آج ان کی آنکھوں میں صرف ہانیہ کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ ادھر شہر میں دانیال اور ہانیہ کی غیر موجودگی میں فارس نے گھر کو سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ اسے لگا کہ اب وہ گھر کا بڑا ہے، اس لیے اس نے زویا کو دعوت پر بلانے کا فیصلہ کیا۔ دیکھو زویا، میں نے یوٹیوب سے دیکھ کر بریانی بنانے کی کوشش کی ہے، بس تھوڑی سی جل گئی ہے۔ فارس نے فخر سے جلی ہوئی پتیلی کی طرف اشارہ کیا۔ زویا نے ناک پر ہاتھ رکھا۔ فارس، یہ بریانی ہے یا کوئلے کی کان؟ تم سے کہا تھا کہ صرف کباب منگوا لو، مگر نہیں، تمہیں تو شیف بننے کا شوق چڑھا تھا۔ اوئے، محنت کی ہے میں نے، تم تو بس تنقید کرنا جانتی ہو، فارس نے روٹھتے ہوئے کہا۔ زویا نے مسکرا کر پتیلی ایک طرف رکھی اور کچن کا ایپرن باندھ لیا۔ ہٹو، اب دیکھو ماہر فن کیسے کام کرتے ہیں، تم بس پیاز کاٹ کر دو۔ میں پیاز؟ میرے ہاتھ سے بو آئے گی زویا، فارس نے نخرہ کیا۔ اگر پیاز نہیں کاٹو گے تو میں ابھی چلی جاؤں گی اور پھر کبھی تمہارے ہاتھ کی جلی ہوئی بریانی نہیں کھاؤں گی، زویا نے دھمکی دی۔ فارس نے ہنستے ہوئے پیاز اٹھا لیے۔ عورت کا راج ہے بھائی، ڈاکٹر دانیال بھی ہانیہ کے سامنے بھیگی بلی بن جاتے ہیں، تو میں کیا چیز ہوں؟ حنزہ سے واپسی کے بعد ہانیہ کے لیے سب سے بڑا چیلنج اپنی پڑھائی اور گھر کو سنبھالنا تھا۔ وہ فائنل ایئر میں تھی اور امتحانات سر پر تھے۔ ایک شام وہ لائبریری میں بیٹھی سرجری کی موٹی سی کتاب سر پر رکھے سو رہی تھی۔ دانیال وہاں سے گزرے تو انہوں نے اسے تھکاوا دیکھ کر ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ انہوں نے دھیرے سے اس کی کتاب اٹھائی اور اس کی جگہ ایک کافی کا مگ رکھ دیا۔ ہانیہ کی آنکھ کھلی۔ اوہ دانیال، میرا مطلب ہے سر، میں بس… شھ۔ دانیال نے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ یہاں میں تمہارا سر ہی ہوں، اور مس ہانیہ، اگر آپ کا یہی حال رہا تو آپ میڈل نہیں جیت پائیں گی۔ ہانیہ نے کافی کا سپ لیا۔ میں بہت تھک جاتی ہوں دانیال، گھر کی ذمہ داریاں، پھر ہسپتال کے راؤنڈز۔ دانیال اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں جانتا ہوں ہانیہ، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ ہم روز رات کو 1 گھنٹہ ساتھ پڑھیں گے۔ میں تمہیں وہ تمام کیسز سمجھاؤں گا جو تمہیں مشکل لگتے ہیں۔ ہانیہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ واقعی آپ مجھے پڑھائیں گے؟ ہاں، لیکن میری فیس بہت زیادہ ہے، دانیال نے پراسرار انداز میں کہا۔ کیا فیس؟ تمہیں ہر روز میرے لیے 1 کپ چائے بنانی ہوگی، اور وہ بھی بالکل ویسی جیسی تم بناتی ہو، تھوڑی کڑوی، تھوڑی میٹھی، بالکل اپنی شخصیت جیسی۔ دانیال نے آنکھ ماری۔ آخر کار وہ دن آ گیا جس کا فارس کو بے صبری سے انتظار تھا۔ فارس اور زویا کی منگنی کی تقریب دانیال کے لان میں رکھی گئی تھی۔ فارس نے آج 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ بار بار آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی، میں ہیرو لگ رہا ہوں نا؟ دانیال نے اس کی ٹائی درست کی۔ ہیرو تو لگ رہے ہو، بس دعا کرو کہ زویا تمہیں دیکھ کر انکار نہ کر دے۔ بھائی آپ بھی نا؟ فارس نے منہ بنایا۔ تقریب شروع ہوئی۔ زویا گلابی رنگ کے لہنگے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جیسے ہی انگوٹھی پہنانے کا مرحلہ آیا، فارس نے شرارت سوجھی۔ اس نے زویا کا ہاتھ پکڑا اور سب کے سامنے کہا، زویا انگوٹھی تو میں پہنا دوں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ سب خاموش ہو گئے۔ زویا کے والدین بھی حیران رہ گئے۔ شرط یہ ہے کہ شادی کے بعد تم مجھے کبھی پیاز کاٹنے کو نہیں کہو گی۔ پورا مجمع قہقہوں سے گونج اٹھا۔ زویا نے ہنستے ہوئے اس کے پیر پر آہستہ سے ٹھوکر ماری۔ پیاز کیا؟ میں تو تم سے لہسن بھی چھلواؤں گی۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ ہانیہ نے نہ صرف اپنے امتحانات پاس کیے بلکہ کالج میں ٹاپ بھی کیا۔ کانوکیشن کا دن ہانیہ کی زندگی کا سب سے فخر والا دن تھا۔ جب اسٹیج پر اس کا نام پکارا گیا تو گولڈ میڈل پہنانے والے خود ڈاکٹر دانیال تھے۔ دانیال نے میڈل پہناتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، مجھے تم پر فخر ہے ڈاکٹر ہانیہ، تم نے ثابت کر دیا کہ تم صرف میری بیوی نہیں، ایک بہترین ڈاکٹر بھی ہو۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
یہ سب آپ کی وجہ سے ہے دانیال، آپ نے مجھے ملامت سے محبت تک کا سفر طے کروایا۔ تقریب کے بعد جب وہ دونوں اکیلے تھے، ہانیہ دانیال کا ہاتھ تھاما۔ دانیال، میرے پاس آپ کے لیے ایک اور میڈل ہے۔ وہ کیا؟ دانیال نے حیرت سے پوچھا۔ ہانیہ نے ان کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا۔ ہماری زندگی میں ایک چھوٹا سا ڈاکٹر آنے والا ہے۔ دانیال کے چہرے پر جو تاثرات تھے وہ الفاظ میں بیان نہیں کیے جا سکتے تھے۔ انہوں نے ہانیہ کو گلے لگا دیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے بڑا انعام ہے ہانیہ۔ کئی سال بیت گئے، ہسپتال میں 2 ڈاکٹر دانیال نہیں بلکہ 3 تھے۔ فارس بھی اب ایک کامیاب سرجن بن چکا تھا اور زویا کے ساتھ اس کی نوک جھونک اب بھی ویسی ہی تھی۔ ایک شام دانیال اور ہانیہ اپنے گھر کے باغیچے میں بیٹھے تھے جہاں ان کا چھوٹا بیٹا ایان کھیل رہا تھا۔ پتہ ہے ہانیہ، دانیال نے ہانیہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، جب میں نے تمہیں پہلی بار کلاس میں ڈانٹا تھا تو مجھے لگا تھا کہ تم بہت ضدی لڑکی ہو۔ ہانیہ ہنسی، اور مجھے لگا تھا کہ آپ دنیا کے سب سے بدتمیز انسان ہیں۔ اور آج مجھے لگتا ہے کہ وہ ملامت ہی دراصل ہماری محبت کی پہلی سیڑھی تھی۔ اگر آپ سخت نہ ہوتے تو شاید میں کبھی اتنی مضبوط نہ بن پاتی۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور ان کی زندگی کی کتاب کا یہ باب ایک خوبصورت اور مکمل احساس کے ساتھ بند ہو رہا تھا۔ کئی سال گزرنے کے بعد بھی دانیال اور ہانیہ کے درمیان وہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ والا رشتہ کہیں نہ کہیں زندہ تھا۔ دانیال اب ہسپتال کے ہیڈ بن چکے تھے جبکہ ہانیہ بچوں کی ماہر نفسیات کے طور پر اپنی پہچان بنا چکی تھی۔ ان کا گھر جو کبھی صرف خاموشی راہداریوں میں مشتمل تھا، اب چھوٹے ایان اور ننھی آئزہ کی قہقہوں سے گونجتا رہتا تھا۔ ایان، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ نے صوفے پر سیاہی گرا دی، ہانیہ نے کچن سے نکلتے ہوئے غصے سے کہا۔ ایان، جو بالکل اپنے باپ کی طرح وجیح اور ضدی تھا، فوراً معصوم بن گیا۔ ماما، میں تو بس سرجری کرا تھا، صوفے کا پیٹ خراب تھا۔ اسی وقت دانیال اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ بیگ تھا۔ کیا ہوا مس ہانیہ؟ انہوں نے ایان کو گود میں اٹھا لیا۔ ہانیہ نے ہاتھ کمر پر رکھا۔ دانیال، آپ نے اسے بگاڑ دیا، یہ بالکل آپ کی طرح منطق پیش کرتا ہے۔ دانیال نے ہنستے ہوئے ہانیہ کے قریب آ کر دھیمی آواز میں کہا، لاجک تو ہونی چاہیے نا ہانیہ، آخر بیٹا کس کا ہے؟ ویسے آج تمہاری ایک پرانی اسائنمنٹ ملی ہے مجھے۔ کون سی؟ ہانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ دانیال نے ایک بوسیدہ کاغذ نکالا۔ یہی وہی اسائنمنٹ تھی جس پر ہانیہ نے اپنا دل چھوڑا تھا۔ اس پر لکھا تھا کہ کاش میرے سر اتنے سخت نہ ہوتے۔ تو کیا اب بھی میں تمہیں سخت لگتا ہوں؟ ہانیہ نے مسکرا کر ان کا بازو تھام لیا۔ اب آپ سخت نہیں، صرف میرے ہیں۔ فارس اور زویا کی شادی کسی ایڈونچر فلم سے کم نہیں تھی۔ فارس نے ضد کی تھی کہ وہ اپنی بارات ہیلی کاپٹر پر لے کر جائے گا، مگر دانیال نے اسے بمشکل ایک ونٹیج کار پر راضی کیا۔ ٹکٹ کے وقت زویا نے ایک بار پھر اپنی شرطیں دہرانا شروع کر دی۔ دیکھو فارس، میں شادی کے بعد بھی جاب کروں گی اور تم مجھے کبھی شاپنگ سے نہیں روکو گے، زویا نے لال جوڑے میں لپٹے ہوئے کہا۔ فارس نے قلم پکڑا اور دستخط کرنے سے پہلے کہا، قبول ہے، لیکن ایک شرط میری بھی ہے۔ وہ کیا؟ زویا نے آنکھیں سکیڑی۔ تم میرے لیے روزانہ جلی ہوئی بریانی نہیں بناؤ گی، مجھے اپنی زندگی عزیز ہے۔ ہال میں موجود تمام مہمان ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ دانیال نے اسٹیج پر آ کر دونوں کو گلے لگایا۔ فارس، مبارک ہو، اب تم باقاعدہ زیر اعتاب آ چکے ہو۔ ایک دن ہسپتال میں ہانیہ اپنے کیبن میں بیٹھی تھی کہ ایک خاتون اپنے بیٹے کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ وہ خاتون کافی پریشان لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرا بیٹا بہت خاموش رہتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا۔ ہانیہ نے بچے کی طرف دیکھا اور اسے ایک چاکلیٹ دی جس پر سر دانیال کا نام لکھا تھا۔ اچانک اسے وہ وقت یاد آ گیا جب وہ خود خاموش رہا کرتی تھی۔ فکر مت کریں، کبھی کبھی خاموشی کے پیچھے بہت سے سوالات ہوتے ہیں، ہمیں بس اسے کانفیڈنس دینا ہے تاکہ وہ بول سکے۔ ہانیہ نے مسکرا کر کہا۔ اسی وقت دانیال وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دروازے کے شیشے سے ہانیہ کو دیکھا جو ایک بچے کا علاج اتنی محبت سے کر رہی تھی کہ وہ خود دنگ رہ گئے۔ انہیں محسوس ہوا کہ ان کی ملامت نے ایک ایسی شمع روشن کی ہے جو اب دوسروں کی زندگیوں میں اجالا کر رہی ہے۔